حبیبی لال تیرا ایسا ہے ہنسی سبحان اللہ، یہ ایسا نور کا پیکر ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع الاول کے سلسلے کا خصوصی پروگرام رحمت لقب، اور میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب۔ میری جانب سے تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ جہاں آرا لطفی صاحبہ، آپ کا تعلق شعبہ درس و تدریس سے ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثنا سید۔ آپ دونوں مہمانان گرامی کا بے حد شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور ہماری بزم کو رونق افروز بنایا۔ قرآن کریم فرقان مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، تم خود کو معمولی عورتوں کی طرح نہ سمجھو اگر تقوی اختیار کر رکھو۔ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں ثنا۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا میں تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پروفیسر صاحبہ، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر کچھ روشنی ڈالیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ بہت اچھا موضوع آپ نے چنا ہے آج کے پروگرام کے لیے۔ دیکھیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں انسانوں کو ہر
دنیا میں انسانوں کو ہر وہ معاملہ کہ جو انسانوں سے تعلق رکھتا ہے سکھانے کے لیے تشریف بے لائے. شک یقیناً لیکن آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بے چیز ہو، شک، معمولی بے سے شک، معمولی ہو. بے شک ازدواجی زندگی انسان کا ایک بہت ہی بڑا معاملہ ہے، بے شک یہ معمولی معاملہ نہیں ہے. صحیح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ایک نمونہ بنا کر پیش فرمایا. بالکل صحیح جب ہم آپ کی مکی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں جی. اور نبوت سے قبل کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کی. جی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، جو کہ مکے کی بڑی خوشحال خاتون تھی اور بہت ہی خوبصورت بھی تھی اور بہت نیک تھی، صحیح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی لیے بحیثیت شوہر چنا، یقیناً منتخب فرمایا. یعنی پیغام آپ نے خود بھیجا. پیغام حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے گیا. یقیناً اور یہ وہ خاتون تھیں کہ جن کے لیے یعنی سمجھ لیجیے کہ مکے کا ہر خوشحال آدمی، ہر خوبصورت آدمی، ہر اسٹیٹس یقیناً. والا آدمی جو ہے وہ خواہش مند تھا کہ یہ میرے نکاح میں آ جائیں. یقیناً یقیناً یہ کیونکہ وہ اس وقت- پاک باز بھی ہاں، تھی، طاہرہ کے لقب سے معروف تھی، بالکل صحیح مشہور تھی. صحیح تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا اپنے بحیثیت مطلب شوہر. اور پھر اس کے بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ ان کے اس سے پہلے 2 نکاح بھی ہو چکے تھے اور جی. وہ بیوہ تھی، جی آپ نے ان تمام خواتین کو چھوڑ کے کہ جو کنواری تھیں، جو خوبصورت تھیں یا ان سے زیادہ خوبصورت ہو سکتی تھی، کم عمر ہو سکتی جی. تھی، آپ نے بھی ان کا انتخاب فرمایا. ٹھیک اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ سنجیدہ مزاج تھے یقیناً اور آپ کو ایسے ہی لوگ پسند تھے. صحیح اور آپ جو ہے پاک باز تھے. ظاہر ہے شک، اللہ تعالیٰ بے نے شک، آپ کو بے نبی شک. پیدا فرمایا، آپ معصوم تھے، پاک باز تھے، آپ نے بھی اپنے لیے ایک پاک باز عورت کا، خاتون کا انتخاب فرمایا. یقیناً صحیح اور آپ دیکھیے کہ اس کے بعد میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان کی حیات مبارکہ میں کیا رول پلے کیا. سب سے پہلے جس انسان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی. صحیح یہ اور بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اگر مردوں میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، اگر خواتین میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ، لیکن اگر تمام انسانوں میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ، جنہوں نے کہا کہ جو آپ فرما رہے ہیں آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں. بالکل یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا کہ آپ غار حرا میں ہوں گے اور جو آیا ہوگا وہ یقیناً اللہ کا فرشتہ ہوگا، صحیح. اور اس کی تصدیق کے لیے وہی آپ کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کر گئی. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے جو ہے عام حزن ہے، کیونکہ اس میں ایک تو حضرت ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے اور ایک جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا. دونوں بہت بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹر قریبی اور قریبی تعلق صحیح. اور دلی تعلق، یقیناً. قلبی تعلق. تو آپ صحیح. سوچئے کہ جی آپ نے فرمایا کہ یہ عام الحزن ہے، یقیناً یہ غم کا سال ہے. صحیح اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ان کی جب وفات ہو جاتی ہے تو اس پر آپ اتنے دل گرفتہ ہوتے ہیں کہ آپ نکاح کا سوچتے بھی نہیں ہیں. لیکن کیونکہ آپ کے جو اولاد ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہی تھی تو آپ کے پاس صاحبزادیاں بھی ہیں اور وہ کم عمر بھی ہیں اور ان کے لیے کسی ماں کی ضرورت ہے. تو چنانچہ آپ نے جو دوسرا نکاح فرمایا وہ حضرت سودا سے فرمایا. صحیح اور وہ خاتون بھی جو ہیں وہ عمر میں بھی اور اسی طرح سے سمجھداری میں، شعور میں بھی یعنی دوسری خواتین سے بالکل ممتاز تھی. صحیح تو اب دیکھیں یہ ہمارے سامنے آتا ہے اور اس کے بعد میں پھر ایک تفصیلی یعنی وہ ذکر ہے ان تمام خواتین کا جو آپ کی کے نکاح میں آئیں. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج مطہرات کے ساتھ کیسا تعلق تھا، کیسا رویہ تھا؟ ہاں یہ بھی غور کرنے والی بات ہے اور خاص طور پہ ان لوگوں کو کہ جو اس زندگی سے جن کا تعلق ہے ازدواجی یقیناً. زندگی سے، میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی خوبصورت ہو جائے صحیح. اور ان کی زندگی پرسکون ہو جائے اور محبت بھری ہو جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کا وہ ضرور مطالعہ کریں. اس سے بڑھ کر تو کوئی مثال ہی نہیں ہے نا، کوئی مثال نہیں ہے بالکل. اور اس مطالعہ کریں اور پھر یہ عہد کریں کہ ہم اسی پر چلیں گے اور پھر اس کے نتیجے میں یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ زندگی بہتر نہ ہو، کیونکہ آپ تشریف اسی لیے لائے کہ آپ زندگی بہتر کریں. تو بے انتہا پیارا تعلق تھا، بے انتہا خلوص اور محبت کا تعلق تھا.
جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ کی یعنی آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں اس وقت حضرت سودا تھیں، اور جو منکوحہ تھیں یعنی جو نکاح میں آئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جن کی رخصتی جو ہے یہ بعد میں عمل میں آئی اور وہ مدینے رخصت ہو کر آئیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد میں پھر دیکھیں حضرت زینب بنت جہش جو آپ کی پھوپھیزاد بہن تھی، ان سے بھی آپ نے نکاح فرمایا، اس کا بھی پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اسی طرح حضرت زینب بنت خزیمہ، ان سے بھی نکاح فرمایا۔ اسی طرح سے ایک جو ہے غیر ملکی خاتون بھی آپ کے نکاح میں آئی، ہوتی ہیں حضرت ماریہ قبطیہ، جن کو جو رومی جو بادشاہ تھا اس نے توفتاً جب 2 کنیزوں کو بھیجا تو کہا کہ بہترین ہے اور اخلاقیات کے اعتبار سے، تو اس میں حضرت ماریہ جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ چاہتی ہوں کہ میں آپ کے نکاح میں رہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس رکھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک یعنی سمجھ لیجیے کہ نمونہ نہ صرف ہے کہ اپنی عرب خواتین کا بلکہ ایک غیر عرب خواتین کے لیے بھی آپ ایک محبوب شوہر، ایک شفیق شوہر، یعنی یہاں پر یہ کہ خواتین، خواتین ایک تو 2 باتیں یہاں مجھے سامنے آ رہی ہیں میرے، کہ ایک تو خواتین خود پیغام دے سکتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ عمر کی بھی اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ عمر کی قید نہیں، آپ نے تو سب سے بڑی بات کی، ہاں۔ اور صرف ایک ہی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی وہی کماری تھی، باقی سب دیکھیے نا کوئی مطلقہ تھی، کوئی جو ہے وہ بیوہ تھی۔ آپ نے ان خواتین کو مطلب پسند کیا، اس میں ذہانت کو آپ نے جو ہے علمیت اور قابلیت کو آپ نے فوقیت دی۔ بالکل صحیح۔ اچھا پروفیسر صاحبہ، امہات المومنین جو ہے ان کا خواتین، ظاہر اس وقت کی خواتین جو وہاں موجود تھیں، ان کا کیا کردار تھا کہ انہوں نے جو کس طریقے سے، اور دیگر خواتین کی تربیت میں ان کا کیا کردار تھا؟ یعنی اے آمنہ بی